جی یہ لگانا وادی پرخار جو کہتے ہیں نا، جی فرنٹ پیج شکریہ شکریہ مہربانی ورزش اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من نفس ابن آدم الا علیہا صدقۃ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس قیل یا رسول اللہ من این لنا صدقۃ نتصدق بها قال فقال إن أبواب الخير لكثيرة والتسبيح والتحميد والتكبير وتميت الأذى من الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع لهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر صدقہ واجب ہے، ہر روز صدقہ واجب ہے۔ صدقہ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنا، تو یہی مفہوم عام طور پر سمجھا جاتا تھا، انما صدقات سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ دولت ہے، مال ہے، جو صدقہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ہر روز جو ہے وہ صدقہ واجب ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے دولت مند کہاں ہیں ہم کہ ہر روز صدقہ دیا کریں، اتنی دولت کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ صدقہ جو ہے یہ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ صدقہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابواب الخیر لکثیرۃ، کہ نیکی کے دروازے بہت ہیں۔ یہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، اسے دولت نہیں کہہ سکتے، اسے سونا بھی نہیں کہہ سکتے، چاندی بھی نہیں کہہ سکتے، اسے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اسے جو قوتیں دی ہیں، اس کی سوچ اور فہم جو دی ہے، اسے جسمانی طاقت جو ہے، یہ سب چیز جو ہے یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دولت ہے۔ اور اس دولت کو جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا، تو پھر وہ اس کو وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ اس کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ پھر آگے کچھ بتائیں ایسی چیزیں جن سے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ محدود نہیں ہے مال دولت تک، ایک آدمی مفلس ہے وہ صدقہ کہاں سے کرے، اس کو وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے جو ہے وہ چیز میسر نہیں ہے، تو دوسرے پر صدقہ کہاں سے کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول دیے ہیں اس پر نیکی کے، اور اتنے راستے کھول دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ ان پر چل کر وہ ایک اعلیٰ درجے کا انسان اور ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان اور ایک بڑا صدقہ گزار جو ہے وہ بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے کہا کہ التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل،
یہ سب صدقہ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کہنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنا، تحمید اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، التکبیر اس کی بڑائی کو بیان کرنا، والتحلیل لا الہ الا اللہ اس کے دعوت سے تمام معبودوں کی نفی کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات جب انسان کہتا ہے تو اس میں وہ اپنی زبان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت دی ہے اس کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس کا وقت جو ہے جب وہ اس پہ خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کی زبان ہلتی ہے، اس میں اس کی کچھ طاقت صرف ہوتی ہے۔ یہ اس کی جو طاقت صرف ہوتی ہے اور اس وقت صرف ہوتا ہے یہ کہنے میں، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو ہر خامی سے اور ہر نقص سے پاک ہونے کی جب وہ بات کرتا ہے تو یہ ایک اس اپنی زبان کا جو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، بولنے کی صلاحیت جو دی ہے، اس کا صحیح استعمال اس کو کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ وقت جو اس میں صرف کرتا ہے اور زبان کی جنبش میں جو اس کا طاقت صرف ہوتی ہے، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ خرچ نہیں کر سکتے پیسے، لیکن آپ کے بس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اس اپنی زبان سے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وہ انتظامی صلاحیت دی ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اور تو آپ کا کوئی زور نہیں چلتا، لیکن آپ زبان سے ان سے یا اپنا جو آپ کا وہاں منصب ہے اس کے لحاظ سے جو جن پر آپ کی بات چلتی ہے یا جو بات آپ کے سننے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ اپنا فرض سمجھ کے ان کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ سنتے، بعض اوقات اس میں مزاحمت کرتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہی جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو ان کو جنون مجنون اور سائر کہتے رہے۔ تو ایک عام آدمی کا کیا ہے کہ دوسرے راستے پہ چلنے والا ایک آدمی کو جب آپ اس کی ایک روش سے روکتے ہیں جو اس کو پسند ہے، وہ لذتوں میں گرفتار ہے، وہ حرام کمائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، فحش کا، گندگی کا اور سود کا اور دولت کمانے میں ناجائز ذرائع کا، یہ ساری چیزیں جب وہ استعمال کرتا ہے، اپنے اقتدار کا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی قوتوں کو غلط استعمال کرتا ہے اور آپ اسے روکتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک تو اپنی زبان کو استعمال کیا، اپنے وقت کو استعمال کیا، دوسرا آپ نے رزق لیا، اس کے رد عمل کا پتہ نہیں اس کا رد عمل آگے کیا ہے، وہ سختی کا ہے، وہ ماننے کا ہے، یہ نہیں ماننے کا ہے، لیکن آپ نے اپنا وقت صرف کر کے، اپنی ہمت کو صرف کر کے، اپنی توانائی کو صرف کر کے جو اس کو نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں جو کچھ اپنی صلاحیت اور اپنی قوت کو صرف کیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ مِنَ الطَّرِيقِ، راستے میں اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس سے راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں کوئی گندگی پڑی ہے، روڑے پڑے ہیں، اس طرح سے اس کا جو اٹھانا ہے وہاں سے اور اس کو راستے کو جو صاف کرنا ہے، کوئی گڑا ہے اس کو آپ اگر پھاڑ دیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے جو کہ چلنے والوں کو، آنے جانے والوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، ایک آدمی بیچارہ وہ اس کو سنائی نہیں دیتا، اب اس کو سنائی نہیں دیتا تو وہ کئی مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں پیچھے سے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اس کو آپ اس کو باتیں کرتے ہیں، اس کو زور سے چیخ کے چلا کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہ پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، یہ تکلیف ہے، اس طرح کی چیز جو ہے اس کی بات جو ہے، اس کی ضرورت جو ہے اس کی وہ پوری کرتے ہیں اپنی زوردار آواز کو استعمال کر کے، تاکہ وہ اگر وہ کسی حادثے سے دوچار ہونے والا ہے تو اس سے بچ جائے۔ کسی چیز کو وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ چیز اسے ملتی ہے،
وہ آپ اس کو جب اپنی قوت زبان سے قوت لسان کو استعمال کر کے، کیونکہ ہر شخص کا یہ ہمت بھی نہیں ہوتی ہے اور حوصلہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ چیخ کر کسی آدمی کو کوئی راستہ بتائے، یا اس کی مطلب کہ جہاں کوئی چیز مل سکتی ہے جس کے لیے وہ سرگرداں ہے اس کو وہ بتائے، یا راستہ بھولا ہوا ہے اس کو بتائے. تو یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا وَتَهْدِي الْأَعْمَى، اور اندھے کو تم راستہ دکھائے. اندھا تو بیچارہ ویسے ہی محتاج ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے. آپ اس کو اگر راستہ دکھاتے ہیں، اس کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا یہ فعل جو ہے یہ بھی اس کے راستے میں خرچ کرنے کے ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، کیونکہ اس میں تم نے اپنا وقت صرف کیا، تم نے اپنا توانائی صرف کی، اپنی صلاحیت صرف کی، اور اس کے لیے ایثار کیا اپنا وقت صرف کر کے، اپنا کام چھوڑ کر. پھر فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ، کوئی کسی چیز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تم سے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کسی چیز کا متلاشی ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ جو ہے اس کو کہاں سے حاصل ہوگی، تو وہ جو ہے کسی کو رہنمائی کرنا، چاہے یہ علمی ہو یا عملی ہو یا جس نوعیت کی بھی ہو، جب تم اسے یہ بتاؤ گے، اس کی ضرورت کی بتاؤ گے کہ وہاں مل سکتی ہے، تو یہ چیز جو ہے راستہ تلاش کرنے والوں کی، کسی حاجت مند کی کہ اس کو یہ حاجت جو ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی، اس کی نشاندہی کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا وَاتَّسَعَ بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، ایک شخص جو مصیبت زدہ ہے اور وہ پھر یاد کر رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے، تم دوڑ کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کے جو ہے دستگیری کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، جس مشکل میں گرفتار ہے اس سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ سے وہ دوڑ بھاگ کرتے ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس میں اپنی توانائی صرف کی، اس میں اپنا وقت صرف کیا اور ایثار کیا اپنی مصروفیت کی بجائے اس کی خاطر اپنی مصروفیت کو جو ہے اس کو چھوڑ دینے کا. پھر فرمایا وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذَرَاعِكَ مَعَ الضَّعِيفِ، اگر کسی کا کوئی بوجھ ہے وہ اس سے نہیں اٹھتا ہے تو تم نے اس کا ہاتھ بٹایا اس کا بوجھ اٹھانے میں، یا وہ بالکل کمزور ہے نہیں اٹھا سکتا ہے، تو تم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور وہ جہاں تک وہ لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں اس کو ساتھ پہنچا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے والا سلسلہ جو ہے یہ تو ہمارے سلمان فارسی جو ہیں گورنر تھے فارس کے، اور وہاں وہ کسی کا بوجھ اٹھا کے چل پڑتے تھے. تو ہمارے یہاں اس طرح کی روایات ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں تمہاری قوت صرف ہوتی ہے، ان میں تمہاری صلاحیت صرف ہوتی ہے، اس میں تمہارا وقت صرف ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے انسانوں کی بڑائی کے لیے تم کرتے ہو، یہ سب بھی تو وہی صدقہ ہے، وقت کا صدقہ ہے، صلاحیت کا صدقہ ہے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ایثار کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے جو بھی کرو گے تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور انعام پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راستوں کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں دکھائے، بہت راستے، تو ان راستوں میں سے جہاں بھی ہمارا بس چلے ہم اس کو کوئی کوتاہی نہ کرے اس سلسلے میں. اور جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے محروم رکھا ہے یا دولت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمام راستے جو نیکی کے لیے کھلے ہوئے ہیں ان راستوں پر چلے. آخر دعوانا الحمدللہ.